ہندوستان کی مشہور اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم اور ہندوستانی مسلمانوں کے متحدہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی ہندوستان کی وہ مایناز شخصیت ہیں جن کی بزرگی، اخلاص و للہیت، نام و نمود سے دوری اور دین و ملت کی بے لوث خدمت کا اعتراف عرب و عجم دونوں کرتے ہیں۔ علم و ادب میں مولانا کی شاندار خدمات نے عرب و عجم میں مولانا کو ایک نمایاں مقام عطا کیا ہے، اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد آپ عالم اسلام میں ان کے نمائندہ اور نائب کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ مولانا محمد رابع حسنی ندوی بھارت کے صوبہ اتر پردیش میں واقع ضلع رائے بریلی کے تکیہ کلا کے ایک مشہور علمی، دینی اور دعوتی خانوادے میں 1 اکتوبر سن 1929 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید رشید احمد حسنی تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے خاندانی مکتب رائے بریلی میں ہی مکمل کی، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخل ہوئے، جہاں سے سن 1948 میں فضیلت کی سند حاصل کی۔ اسی دوران مولانا نے ہندوستان کی دوسری مشہور اسلامک یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند میں بھی 1 سال گزارا، جہاں فقہ، تفسیر، حدیث اور بعض فنون کی کتابیں پڑھیں۔ سن 1949 سے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بحیثیت معاون مدرس کام کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد سن 1950 سے سن 1951 کے درمیان حصول تعلیم کے سلسلے میں حجاز میں بھی قیام کیا۔ آپ کے عظیم الشان علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں آپ کو صوبائی اور قومی اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔ سن 1970 میں دارالعلوم ندوۃ العلماء نے آپ کو کلیت اللغہ کا ڈائریکٹر بنا دیا۔ اس کے بعد سن 1993 میں ندوے کے نائب محتمم بنائے گئے، اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظم منتخب کر لیے گئے۔ اس کے بعد سن 2002 میں جب مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر قاضی مجاہد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو متفقہ طور پر حضرت مولانا رابع حسنی کو بورڈ کا صدر بنا دیا گیا۔ محترم دوستو، جب مولانا رابع حسنی کے علمی و ادبی خدمات کی شہرت عرب کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی پہنچی تو آپ کے محاضرات سننے کے لیے دنیا کے مختلف گوشوں سے آپ کو دعوت نامے آنے لگے۔ چنانچہ آپ نے امریکہ، جاپان، مراکش، ملیشیا، مصر، الجزائر، ازبیکستان، ترکی، جنوبی افریقہ کے علاوہ برطانیہ وغیرہ کا بھی سفر کیا اور وہاں علمی و دعوتی محاضرات کیے۔ جہاں تک مولانا رابع حسنی کی تصنیفات و تعلیفات کا تعلق ہے تو عربی زبان میں تقریباً 15 اور اردو زبان میں 12 کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اور ان میں بعض کتابیں اسکولوں اور مدرسوں کے نصاب میں بھی شامل ہیں۔ مولانا سید رابع حسنی ندوی کی سب سے عظیم الشان خدمات آپ کی تدریسی خدمات ہیں، جو کہ تقریباً 50 سال کے طویل عرصے پر محیط ہیں۔ چنانچہ آپ کے ہزاروں شاگرد دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں اور عظیم الشان دینی و علمی خدمات میں مصروف ہیں، اور میرے برادر کبیر حضرت مولانا ابو طلحہ ندوی مظاہری کو بھی حضرت سے پڑھنے کا شرف حاصل رہا ہے۔ محترم دوستو، یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ دیگر علماء کرام سے آپ کی عقیدت و محبت اور احترام جگ ظاہر ہے۔ خود میں نے کئی دفعہ اپنی آنکھوں سے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب کبھی میرے والد محترم حضرت مولانا احمد نصر بنارسی مدظ اللہ العالی حضرت مولانا رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم سے ملے تو مولانا رابع حسنی صاحب کی علماء سے جو محبت و عقیدت کا منظر ملاقات کے وقت مجھے دیکھنے کو ملا، یقین جانیے کہ اس منظر کو بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ محترم دوستو، حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی مدظ اللہ العالی کا شمار اس وقت ہندوستان کے چند نامور علماء کرام اور بزرگوں میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا کی مشہور تحریکوں، تنظیموں اور علمی اداروں کے ممبر، سرپرست، صدر یا پھر فاؤنڈر ہیں۔ ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء اور صدر مسلم پرسنل لا بورڈ کے علاوہ آپ عالمی رابطے ادب اسلامی کے نائب صدر، دینی تعلیم کونسل اتر پردیش کے صدر، مجلس تحقیقات و نشریات لکھنؤ کے صدر، رابطہ عالمی اسلامی مکہ المکرمہ کے تاسیسی رکن، دارالمصنفین اعظم گڑھ کے رکن اور آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز برطانیہ کے ٹرسٹی ہیں۔ محترم دوستو، حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی مدظ اللہ العالی کی عظیم شخصیت اس دور قحط الرجال میں سلف صالحین کی جیتی جاگتی تصویر ہے، اور علم و ادب کا آپ وہ حسین گلدستہ ہیں جو عرب و عجم میں مشتاقان علم کے مشام جاں کو معطر کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولانا رابع حسنی ندوی مدظ اللہ العالی کو بڑے افسوس کے ساتھ
ہمیں آپ لوگوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ 2023 جمعرات چوتھا مہینہ 14 تاریخ کو مولانا حضرت محمد رابع حسنی مدنی کا انتقال ہو گیا ہے۔ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔